اس طرح کی محفل اور ہمارا بیٹھنا، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کمی کوتاہیاں ہیں، جو کمزوری اللہ وہ ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ایمان کی، وہ جس درجے میں ہمیں اس نعمت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ وہ ہمیں عطا کر دے۔ یہ ہے مقصد جس میں میں خود بھی اور آپ سب بھی کوشش میں لگے ہیں، بس ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے۔ اللہ کی رحمت آئے گی انشاءاللہ، اور زندگیاں بدل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی رحمتیں برکتیں ساری اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے واضح اشارہ کر کے حکم کر کے کہ جس کو بھی کامیابی حاصل کرنی ہے وہ میرے محبوب کی غلامی کرے، اور کوئی بھی در نہیں ہے۔ ہم اسی غلامی کا کوئی حصہ کوئی ذرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی کسی ذرے میں بھی وہ غلامی مل جائے، وہی غلامی اصل ہمارے لیے دنیا آخرت کے اندر اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ جو فخر کرنے والی غلامی وہی ہے جسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں کا نوکر ہے، تو اسے ایک عیب سمجھا جاتا ہے، مطلب ایک معیوب لگتا ہے، لیکن یہ تو وہ غلامی ہے کہ جو بادشاہ بھی جس کے لیے ترستے ہیں، یہ وہ غلامی ہے۔ اور اللہ نے دکھایا ہے تاریخ میں کہ جنہوں نے ان کی غلامی اختیار کی، رب نے ان کو بے تاج بادشاہ بنایا، جو دنیا کے بادشاہ تھے وہ بھی ان کے قدموں میں آ کے بیٹھے، تو یہ تو فخر والا مقام ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں دنیا میں سب سے اونچا منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، دنیا کی سب سے اونچی سند حضور کی غلامی کی ہے، دنیا میں سب سے فخر والی چیز وہ آقا کی غلامی ہے، مطلب منتہا اگر ولایت تو ان کی غلامی۔ سارے کتب غوث ابدال ان سب کو مقام تب ملتا ہے جب وہ اس غلامی تک پہنچتے ہیں۔ ایک مسلمان ایسا ہو کہ اس کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں، تو پھر وہ زندگی ہے، اور ان کی غلامی ہی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، ان کی غلامی کرنے سے۔ اور غلامی تب ملتی ہے کہ جب آپ کی نگاہوں میں جب غلامی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ ان کی عظمت ہو، ان کی شان ہو، تو ہمیں عظمت و شان کا تب پتہ چلے گا نا جب ہم ان کی شان جو جانتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے، جو ان کے مقام کو جانتے ہیں، جس درجے پہ بھی، جہاں ان کے تذکرے ہو رہے ہوں، جہاں ان کی بات ہو رہی ہو۔ عاشقوں کے اندر بھی عشق کے مقام کا فرق ہوتا ہے، بعض عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایک صحبت میں انسان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بیدار ہو جاتی ہے، اور ہر عاشق اپنے انداز سے اپنے معشوق کا تذکرہ کرتا ہے، جس کے دل میں جتنی گرمی ہوگی وہی بات کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ حقیقت کے پردے ہٹا دیتے نا، یہ جتنے بھی سامنے سے دنیا کی جو حقیقت ہے، دنیا کی جو اللہ اور دل کے پردے ہٹا کے جب اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، سارے جتنے بھی اولیاء ہیں ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری ابتدا بھی حضور سے، انتہا بھی ان تک ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا، اس کا نظام، یہ صرف ان کی برکت سے چل رہا ہے۔ صحابہ کو مقام بھی ان کی برکت سے ملا ہے، اور صحابہ جیسا کوئی قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جہاد رب کا حکم ہے، لیکن صحابہ نے جہاد کیا، لیکن مقام جہاد کے ایسے نہیں ملا۔ صحابہ نے تبلیغ کی، اللہ کا حکم تھا، لیکن تبلیغ سے مقام نہیں ملا۔ حج کیے، روزے رکھے، لیکن جو ان کے مقام کی بلندی کی وجہ بنی وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک تھی۔ جو ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، آپ نے ان کے اوپر نظر ڈالی، بس یہ ایک بات وہ مقام دے گئی کہ تابعین سے لے کے قیامت تک کے سارے ایمان والے بھی مل جائیں، ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے بات سمجھ آتی ہے نا کہ ان کی غلامی ہے کیا۔ تو غلامی تب ملے گی، اور انسان غلامی کو تب حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے پھر اپنا سب کچھ لگاتا ہے جب ان کی عظمت نگاہوں میں آ جائے۔ تو ہمارے اندر یہ چیز آ چکی ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دور کیا گیا ہے، آپ کی ذات کی جو عظمت تھی، شان تھا، مقام، اس سے دور۔ تو ہمیں ان کی اتباع کرنے میں دشواریاں آتی ہیں کہ ہم اگر کوئی سنتوں پہ آئیں یا سنتوں کو فالو کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس جگہ نہیں ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہو، لوگوں کی باتیں نہیں، فخر کے ساتھ کریں، فخر کے ساتھ۔ دنیا میں کسی کام میں اتنا فخر نہ کرے جتنا حضور کی اداؤں کو اپنانے میں کرے، فخر کے ساتھ، ناز کے ساتھ، اور شکر ادا کرے کہ رب تم نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ان اداؤں کو اپنایا جس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری آپ پڑھیں تاریخ صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے، صحابہ ایک ایک سنت کو اپنانے میں انہوں نے دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آزمائشیں آئی، امتحان آئے بعض موقعوں پہ، لیکن نہیں، انہوں نے جو عمل دیکھا اپنے محبوب کا اسے آخر موت تک اپنا کے رکھا، اور رب نے بھی پھر ان کو مقام بخشا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہم اس زندگی میں اس چیز کو لے کر آئے۔ عشق جتنا بڑھتا چلا جائے گا فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ عشق کا تعلق باطن سے، ظاہر پہ کیا ہوا عمل باطن پہ اثر کرتا ہے۔ ہم ایک ایک سنت کو اپنائیں گے، اس کا اثر باطن کے اندر ہوگا، اور سنت کو اپنانے میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے اور کچھ بھی نہیں کہ یہ ادا اس ذات کی ہے جن کی وجہ سے رب نے کائنات کو بنایا ہے۔
یہ رب کے محبوب ہے، ان کی ادا ہے، ہم اس لیے اپنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نیت سے۔ وہ ایک ایک ادا، وہ ایک ایک سنت جو ہم اپناتے جائیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل میں ان کی محبت بھی بڑھتی چلے گی، عظمت بھی بڑھتی چلے گی، اور دنیا والوں کی پرواہ نہ کرے، کسی کی کوئی کچھ بھی کہے فخر سے۔ پھر آپ دیکھیں جب ان سے عشق بڑھتا چلا جائے گا تو فاصلے ختم ہو جائیں گے، اور عشق کا جو اصل مقام ہے وہ قلب ہے، عشق کا جو تعلق دل ہے، جب اس کا اثر دل میں شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر میں بھی نظر آنے لگ جاتا ہے، پھر وہ اللہ وجود پہ بھی دکھانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی چمک، اس کی رونق، اس کی جو بہاریں وہ ظاہر پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عشق ایک اتباع، ہم آگے بڑھیں اور مقام عشق تک پہنچیں، اور عشق تک پہنچنے میں دشواری آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، شیاطین کی طرف سے بھی آئیں گی، انسانوں کی طرف سے بھی آئیں گی، معاشرے کی طرف سے بھی آئیں گی، لیکن عشق بھی ایسا نہیں، عشق کا مطلب یہی ہے جیسے مجنون تھا، پہلے کہ عشق میں چلا گیا، اس نے دنیا کی پرواہ ہی نہیں کی، اس نے دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے، کس نے کیا کہنا ہے۔ عشق ایک مستی ہے، وہ اپنے محبوب کے عشق میں ایسا ہوتا چلا جائے کہ انسان کی کسی کی پرواہ نہ کرے، غلامی کرتا چلا جائے، تذکرے عام ہو جائے کہ جب تک ان کی بات نہ ہو مزہ نہ آئے۔ ایسی محفل جہاں ان کے تذکرے ہو، ایسی مجلسیں، ایسی محفل وہاں جائیں بیٹھے، اس سے بھی عشق بیدار ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کا کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نسبت ہوتی ہے حضور کی، ان کے قلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ایک تعلق ہوتا ہے ان کا۔ ہم جیسی صحبت میں آتے ہیں وہ عشق کی چنگاریاں اور وہ عشق کی جو کیفیات ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ صحبت میں آگے بڑھ جائیں، پھر وہ منتقل ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو وہ عشق کی مستی لگ جاتی ہے، پھر دنیا میں ان سے زیادہ کوئی بھی چیز محبوب نہیں رہتی۔ ایک اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب تمہاری نظروں میں کون ہے، ہم سب کہیں گے کہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے، لیکن یہ چیز عمل میں آ جاتی ہے، حقیقت میں آ جاتی ہے، اس کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے، دل میں یقین کے ساتھ یہ چیز اتر جاتی ہے۔ جب انسان بڑھتا ہے نا تو یہ ایسا نہیں کہ ہم سمجھے کہ ہم کوئی عمل میں آئے تو نارمل انسان لگنے، نہیں، ہمارے باطن کی دنیا کے اندر ایک الگ سا نور پیدا ہو جائے گا، الگ سی کیفیات آ جائیں گی، عشق کی خوشی ہوگی، دل اس درجے پہ نہیں رہتا۔ جہاں حضور کی محبت آ جائے پھر وہ دل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو اہمیت پتہ چل جاتی ہے، اس کی وہ برکات آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم کریں پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ عشق اس درجے کا ہو کہ ہمیں جس وقت اپنی جان دینے کی بات آ جائے ہم جان دے دیں، پرواہ نہ کریں، یہ نہ دیکھیں دنیا کا عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، فلاں ناراض ہوگا، فلاں، نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں۔ اور عشق سمجھانے کے لیے بھی کوئی عاشق ہونا چاہیے جو آپ کو عشق سمجھائے، پھر پتہ چلتا ہے ان کے مقام کو تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، اس درجے کی علم ہی نہیں ہے، بس یہ ہر کوئی اپنا حصہ اس میں ڈال رہا ہے، حصہ۔ وہ کہتے ہیں قدر پانی دی مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی۔ اللہ کے بعد اگر ان کو کوئی جانتا ہے وہ صرف صحابہ ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے نا، بہت قریب سے۔ تو بس اس طلب میں ہے کہ بس ہمیں کوئی اللہ اس کے چھیٹے عطا کر دے، کچھ ذرات ہمیں حاصل ہو جائے، وہ لگن، وہ مستی ہمیں حاصل ہو جائے، اور جس دل میں محبت ہو اور محبت عشق تک چلی جائے، سمجھے وہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، ان کا وجود ہی رحمت بن جائے گا۔ جہاں وہ ہو نا، جہاں اللہ والے ہو وہاں رحمت ہوتی، اسی لیے وہ کوئی یہ سوچے کہ ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں حضور کی اتباع کے بغیر، غلامی کے بغیر، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کا ذکر کرے بیٹھا ہوا اور قیامت تک ایک لمحے کے لیے بھی زبان نہ روکے اور اللہ اللہ کرتا چلا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ نہ جانتا ہو، ان کی اتباع نہ ہو، ان کو فالو نہ کرے، ان کی غلامی میں نہ آئے، وہ بس کہے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کی قسم محبت کا ذرہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، قیامت تک اللہ کا نام لیتا رہے، نہیں مل سکتا۔ اور کوئی ان کی غلامی کو سمجھ جائے، ان کی ادا کے مطابق بیت الخلاء میں بھی داخل ہو جائے، اجر و ثواب کا سب بن جائے، یہ اللہ ہے، ورنہ بیت اللہ میں بھی جا کے محروم ہو جاتے ہیں انسان۔ تو یہ ہمارے اندر عشق و ادب کے ساتھ، اس لیے کہا جاتا ہے، ہمیں علماء فرماتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی زندگی پڑھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آگے جتنے صحابہ ہیں جن کے بارے میں لکھ دیا گیا، کتابیں ہیں، تاریخ ہے، پڑھیں، پھر اور مزہ آئے گا۔ ان کی ابتدا بھی دیکھیں اور عشق کرنے کے بعد پھر انتہا بھی دیکھیں۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر انہیں اللہ نے اس عشق کے بعد کیا مقام دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کس طرح عشق کرنا چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، کس انداز سے عشق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں، ہاں حضور کو مان، نہیں، اس درجے کی غلامی ہے۔ آپ اس غلامی کو اختیار کرنے کے لیے بڑھیں گے پھر زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے گا،
دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، اگر ان کی حقیقت میں غلامی کرے نا کوئی بھی، وہ سکون سے نہیں رہ سکتا، دنیا رہنے نہیں دے گی، لیکن مزہ ہی اسی کے اندر ہے، کیونکہ وہ تو اندر کی چیز ہے نا، پھر اس کی لذت ہی ایسی ہے۔ پوری دنیا فتوحات ہو گئی، سارے دنیا کے خزانے صحابہ کے قدموں میں آ گئے، کیسر و کسریٰ کے تخت تاج ان کے پاس آ گئے، لیکن ٹھوکریں مار دی۔ یہ ہے غلامی کہ دنیا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ صحابہ کے در تک پہنچ گئی، لیکن صحابہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ دل میں عشق تھا نا اس ذات سے، انہیں وہ لذت ہی نہیں ملتی، وہ دنیا ان کے نظروں میں کچھ بھی نہیں رہی، کہتے نا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ اب کوئی بھی نہیں سماتا ان کے سوا، اب کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمارے بابا فرماتے تھے نا، انہیں جانا انہیں مانا، کہ ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں کہ جس نے بھی ان سے عشق کیا نا، رب نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ پوری دنیا میں اللہ نے ان کو عزت اور مقام عطا فرمایا، پوری دنیا میں۔